اللہ دے رسول دے اسوے نوں پلے بنو. جو کچھ اللہ نے تمہیں اپنے رسول دی شکل دیتا ہے انعام کسی امت تے نہیں ہویا. پورے قرآن پڑھ دو اللہ نے کتے احسان دیتا ہے. اینی چیزاں دتیاں کتے بھی نہیں آیا کہ اللہ نے احسان کیا. بھائی ایک آیت جدل چھڑ کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اے احسان اللہ نے ایمان والیاں تے کیتا انہاں دے رسول بھیجا. رسول پاک دی شان بیان کرنے آکھیا اور جڑا رسول تہاڈے بھیجیا نا یہ تہاڈے سب تو بڑا احسان. اینوں بہت عظیم احسان کیا اللہ پاک نے اور واقعی تے جنہاں من لیا وہ پھر وہ کم کر گئے جڑے واقعی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اے میں اختصاراً ایک واقعہ صرف سیرت طیبہ دا کہ رسول اللہ دی زندگی پر دیوانیاں نے کی کیتا. عقل مند سوچتے رہ گئے دیوانے لٹ گئے. اور کس حال چ لٹ کے اے بخاری شریف ہے اور یہ باب جو سمجھو باب غزوۃ الرجی 28واں باب ہے کتاب المغازی دا اور حدیث 4086 رگڑیاں. یعنی مدینہ شریف اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ نو آکھیا کہ جاؤ مکے دے قریب جا کے تسی فلاں وادی ٹک جاؤ اور ساری خبر رکھو بھی کافر کی کر دے اطلاع دینی. اس تو پتہ لگا میں رسول اللہ کو مسئلے تے بہن والے مولوی نہیں پتہ سی کہ حکومت چلانی ہے دشمن کی سازشاں کر رہا ہے وہ دا پتہ ہونا چاہیے. ٹک گئے جا مگر جتھے رات رہے اتنے انہوں نے کھجوراں کھادیاں. سویرے ایک عورت بکریاں چلاؤن لی بنو حذیل دی عورت سی وہ نکلی کافراں دی انہیں کھجوراں ویکھیاں. سیانے بڑے سی لوگ انہیں آکھیا کھجوراں مدینے دی یہ تو مدینے دے بندے اتنے پھردے. انہیں قبیلے نوں جا کے آکھیا بھائی تسی ستے جے مسلمان اتنے آئے کہ کھجوراں مدینے شریف دی. چنانچہ قبیلہ آ گیا. مسلمانوں نے جیسے ویکھیا ٹیلا سی اتنے چڑھ گئے چھوٹی جی پہاڑی اتنے چلے گئے. انہیں گھیر لیا. انہیں آکھیا بھائی ہن لڑیا لڑیا گل کوئی نہیں بننی کالا مقابلہ تسی ہن کرنا اس طرح اسی تمہیں پناہ دینے ہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ. اور 7 بندے جڑے سے انہیں آخیا اسی تو پناہ شناہ منتے کوئی نہیں کافراں دا کہدا اعتبار چناں دے کہدے معاہدے بے ایمان لوگ ہوں لڑ کے بیچارے وہ شہید ہو گئے. مگر 3 بندے جڑے سے اتر آئے انہوں نے اپنے آپ کے حوالے کر. میرا جو حضرت عاصم بن عدی بھی سی اور ایک خبیب بھی سی زید بھی سی انہوں نے اپنا آپ جڑا سی حوالے. حضرت عاصم نہیں سی. حضرت عاصم کا تو حال ہویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیتا کہ نال جسے انہوں نے سمجھا میں شہید ہو رہا. حضرت عاصم بن عدی نے اللہ کے دعا کی کہ اللہ میں پوری زندگی عہد کیتا سی کہ نہ کسی کافر نوں ہاتھ لاؤنا تو نہ انہوں نے اپنے بدن نوں لاؤن دینا. کافراں نال نفرت کرو بھی اللہ دے رسول نوں منتے ہیں جڑے آپ دے دشمن تہاڈے کچھ نہیں انہوں نے یارانے دوستیاں چھڈ دیو جے ایمان لے جانا جے اجے بھی کافراں دے بارے نرم گوشہ تہاڈے دلاں وچ حضور دی کوئی محبت نہیں. کدی اپنے دوست دا دشمن بھی دوست ہویا کوئی عقل کرو. حضرت عاصم آکھیا جسم ہاتھ نہیں لاؤن دیتا میں زندگی جان مگر ہن میں مر چلیا میری تیرے کے دعا میرے جسم دی حفاظت کافر ہاتھ نہ لا سکے. دیکھو پھر اللہ نے کیویں حفاظت فرمائی ہے. صحیح بخاری پڑھنا کافراں نے پھر چارہ کیتا. مکے کئی کافر جڑی عورتاں سی نا سرافا ہو رہی انہوں نے بڑے مارے سی انہوں نے جنگے بدر. وہ سرافا منت منی سی مگر عاصم کدی قتل ہویا یہ سر دی کھوپڑی لے کے نا وہ شراب پا کے میں پینی ایڈی اس سے نانی ہوئی. اس تو کافر پھر جڑے سی انہوں نے بندے بھیجے وہ عاصم دا پتہ لگا پہ ماریا گیا وہ سر لیا تاکہ سلافا نوں دئیے تے شراب پیوے. ہن وہ دعا کر چکے کہ اللہ میرے جسم دے قریب کافر نہ ہون. اللہ نے پھر جڑیاں بھڑاں اسی اپنی بولی بڑیال نے درد رنگ پہ ہوندی یہ مسلط کر انہاں دی فوجاں جڑیاں سی آپ دی لاش کے گرد ہو گئیاں. پھر جہاں نیڑے آن دی کوشش کرا حملہ کر کافر نے آکھیا یار کچھ نہ چھیڑو چلے گا دفعہ ہوا. اللہ نے زور دی بارش برسائی اور لاش جڑی سمندر نوں چلی گئی. حضرت عاصم چھو نہیں سکی مگر یہ 3 بندے جڑے سی انہوں پھڑ کے تڑپ انہوں نے وعدے تے اعتبار کر لے. رستے جاندیاں پھر انہوں نے جیسے انہاں دیاں جڑیاں سی تلواراں لے لیاں اور رسیاں کھو کے انہوں نے بننا شروع کرتا. ایک جڑا سی تارک انہیں آخیا یار پہلی بات ہے جی جو وعدہ سی تہاڈا سی چپ کر کے نال بنن دی کہڑی لوڑ. پتہ لگ گیا بھی تہاڈیاں نیتاں پوریاں. وہ پھر لڑیا جھگڑیا کھچن چون دی کوشش کی. اس لڑائی تو حضرت تارک بھی شہید ہو گئے. 2 بندے پھر رہ گئے حضرت خبیب رہ گیا اور حضرت زید رہ گئے. مکے جا کے بولی ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من. ہن اپنی جان آ اتنے پیچھے بچے آ بیوی آ سارا حضرت خبیب نوں پتہ کوئی یہ تو نہیں نا بھی آسمانوں اترے فرشتے نہیں انسان پیچھے بیوی انہیں بیوہ ہو جانا بچے یتیم ہو جانے ہیں میرے نام ان کی گزر. مگر وہی گل نبی اولا بالمؤمنین میرا جڑے حضور نوں من پیندے انہاں نوں سب تو زیادہ پیاری شے پھر اللہ دا نبی. جیسے بولی ہوئی ویچ دیتے گئے ایک مکان بند کرتا حضرت خبیب نوں بند کرتا. وہ جس لونڈی دی ذمہ داری لگائی کافراں نے وہ ذمہ لایا بھی تو اینوں روٹی پانی دیا کرنا. حضرت خبیب نے وہ سامنے پھر آخیا بھی گل سن میرے نال جو اللہ دی طرفوں ہونا مگر میرے تیرے 3 وعدے. ایک تے مینوں تو بتاں دے نام دا چڑھاوا نہیں دینا. جس نے بتاں دے نام دا کوئی جانور ذبح کرنا مینوں نہ وہ کھانا دے میں بھوک کٹ لوں گا میں حرام نہیں کھانا. اور دوسرا جب میرے قتل دا فیصلہ کرن
اس وقت مینوں یہ ضرور اطلاع دے دینی ہے، میں اس لیے اپنی تیاری کر لاں، اور نال ہی مینوں میٹھا پانی پیا دیا کر، میں ہوں تیری قید تو بھی عورت ذات ہے، دل تیرا بھی نرم ہے، مینوں ذرا پانی کھجور وغیرہ حل کر کے نا میٹھا ٹھنڈا پانی پہ وہ کر دی رہی۔ آخر پھر وقت آیا بے مکے چ منادی ہوئی، اے گل ہی ہوں میں کر رہا، میں سوچو جلے سے گزری پورے مکے چ منادی ہوئی، کل تنعیم لدا کے جتنے اما عائشہ دی مسجد ہے جتوں لوگ عمرے دا احرام بنتے، تنعیم حد حرم تو باہر، اے مصنوعی تقوی، ایک پاسے مسواک کنی ہونی چاہیے، کافروں نے فکر بھی حرم چ نہیں مارنا باہر، ایک پاسے حرم دا لحاظ ایڈے پرہیزگار، دوسرے پاسے ایک بے گناہ صحابی نوں قتل کر، مچھر چھاننا اونٹ نکل جانا، یہو جی پرہیزگاری بھی بڑے حاجیاں ہوں ہے، مچھر جڑا چھانو اے چھوٹا جہا گناہ نہیں کرنا، حرام لبے نا سموچا اونٹ ہی کاؤں کرا، اینا دین برباد کیتا بے، داڑھی نوں نہیں چھیڑنا اور لٹی جا، وعدہ خلافی کاروبار تیرا پھیڑی، ادوں کوئی نہیں یاد ہوتا اصل برائیاں تو یہ بھی اعلان ہو گیا کہ سارے مرد عورتیں چلو تنعیم تماشا ویکھو، خبیب نوں پھانسی دینا، حضرت خبیب نوں جدوں اس عورت نے دس دیتا کہ صبح تینوں پھانسی دینا، آپ نے فرمایا ہوں دین دسدا میرے بال ود گئے، اس تو مینوں کوئی ہتھیار دے اس طرح میں اپنی حجامت کر رہا، میں پاک ہو کے دین کے مطابق دنیا تو جانا چاہنا، دین فطرت دے جڑے اصول ہے اس مطابق میرے بال ٹھیک رہے، عورت نے دیکھا، مگر کھیلدیاں وہ ایک بچہ حضرت خبیب والا آ گیا، چھوٹا جہا، حضرت خبیب نے پٹاں تے بٹھا ہاتھ چ اس طرح بچہ بیٹھا، عورت نے ویکھیا انہیں دعائی پاتی، انہیں آخیا ساری یہ دشمنی ہے، بچہ یہ ہاتھ آ گیا انہیں چڑھن دیا، مگر مسلمان بھائی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، وہ اپنے ویر لیندا رہا تے نبی کتنے پھر گیا، آپ نے کیا بہن کیوں تو گھبرا گئی، مسلمان بچوں تے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، جس نبی نوں میں مننا ہے تسی جو مرضی کرتے پھر، اللہ دے رسول دا مننا بچوں کو کچھ نہیں آتا، صرف جسے بچہ آیا میرے سامنے اپنے بچے گھوم گئے کہ مدینے چھوٹے چھوٹے نلدے سی کھیلتے سی، اس تو میں اٹھا لا تو فکر نہ کر چھڑ دیتا، لے گیا پھر ہوں رسا لٹکاتا ترے دے نال دنیا دوالے کھڑی ہو گئی، اور اتنے لوگ جڑے سی انہوں نے نیزے تان لے، تسی اندازہ کرو بھی بات چیت ایک شخص جڑا اسے کافراں چ مگر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے چ آپ دے دربار دے اندر کئی بڑی بے ہوش ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تینوں کوئی مرگی دا دورہ پیندا یہ کی گل، انہیں آخیا پائی صرف یہ ہے بھائی میں انہاں تماشائیاں سی جڑے جدو حضرت خبیب نوں 50 بندیاں نے یک وقت چار پھر وہ نیزے لگائے نا، میں انہاں اس تو میں جدو چیتا آتا یار وہ اتنا ہوئی تھی میں بے ہوش ہو جاتا کہ کس طرح برداشت کیا، اور اس حال چیز جس سے سارے نے نیزے لگاتے، اے سمجھو 384 سوا، اور امام فرماؤں دے وفی روایت ابو الاسود عنہ اروى فلما وضعوا في الصلاة وهو مسروق نادوا وناشدوا اتحبون محمد مکانک، کہ جیسے انہوں ظالماں نے اپنے ہتھیار آپ دے وچ بہو دیتے اور رسا آپ دے گل پاتا لٹکا دیتا، جو اسے آواز مار کے کافراں نے آکھیا جا تینوں رب دی قسم دینے ہیں تو سچ دس دیا تحبون محمد مکانک، کیا تو دلوں چاہتا کہ نہیں ہن چاہتا بھی میں آرام نہ گھر ہوندا تے ایتھے رسول اللہ ہوندے، اے دس دے ہن اپنے دل دی گل مر تو رہا تو یہ چاہنا کہ نہیں میں اس مصیبت کیوں پھنسیا، آپ پہ حضور نہ جو مرضی کر دے میں کس مصیبت پھنس گیا، اے کافراں نے قسم دے کے پوچھا، تو حضرت خبیب نے اسی بات کی کیا، قال لا واللہ العظیم ما احب ان یفجرنی بشوکۃ فی قلبی، کہنے لگے نہیں اس خدا دی قسم ہے جب تو وڈی شان کوئی نہیں، میں تینوں بھی نہیں پسند کردا کہ میں خیر نہ اپنے گھر ہوندا تے میرے رسول دے قدماں وچ کنڈا چپ دینا، ظالمو تسی یہ آندے جی میں دا ہوں گا میرے تھاں مردے، اور تانوں کون سمجھائے کہ جدوں نبی من بیندا بندہ پھر وہی نظر نہ کوئی حکمران ہوندا تے نہ کوئی پیر ہوندا تے نہ کوئی ہور ہوندا، سارے جہاناں تو بعد اللہ دا رسول ہوندا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھر شہید کر دیا، شہید کرن تو بعد رسول کریم علیہ السلام نے پھر جسے سنیا اس وے حضرت خبیب نے ادھر ادھر نظر ماری، جدوں مجمع سی نا کھڑا مجمع کون نظر آندا کوئی خیر خواہ ہوندا دن سنیا دیندے نے حضور نوں سلام کو تائیں، مگر ایک ذریعہ ہے نا جڑا ہر وے بندے دے نال اللہ، اس حضرت خبیب رضی اللہ نے پھر آکھیا اے اللہ جو کچھ میرے نال گزری ہے، حضور نوں کی پتہ انہاں نے بھیجا سی میں اطلاع دیوں گا، اتنے حالات بدل گئے، اس اللہ تعالیٰ دے حضور دعا منگی کہ اللہ ساڈا ہے جڑا معاملہ دی خبر اللہ دے رسول نوں پہنچا، رسول کریم علیہ السلام دس کہ کی ہویا، فجاء جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر، مجمع لگا مسجد نبی، اللہ دے حبیب بیٹھے صحابہ بیٹھے، جبریل علیہ السلام اترے، اطلاع دیتی کہ اللہ دے رسول تیرے ساتھی نال تا بڑی، ایسے رستہ پہ گیا، خدا نے دے ادھر لنگ گئے، اے اس دعا کی میری خبر پوچھا، فاخبر صحابہ بذالک، اللہ دے رسول نے نال ساتھیاں نوں
اطلاع دیتی اور بہو جالس وعلیکم السلام یا خبیب، اور نال ہی جواب دیتا کہ خبیب تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ اتھوں بیٹھے ہیں کہ اللہ دے نیک بندے تیرے تے بھی رب دی طرفوں سلام ہوئے۔ قریش نے قتل کر بعد رسول کریم علیہ السلام نے ایک ساتھی نے آکھیا کہ خبیب ماریا گیا، انہاں دفن بھی نہیں کیتا، لاش لٹک دی ہے، تو سفر کر آہستہ آہستہ اتنے پہنچ چھپ چھپا کے یہ رسا کٹ کے وہ لاش کسی طرح اٹھا کے لیا، اسی ادب احترام نہ دفن کریے۔ محدثین لکھ دے کہ بندہ اللہ دا اتنے چڑھیا صحابی، رسا انہیں کٹیا، آواز سنی تھلے ڈگن دی، تھلے آیا لاش کوئی نہیں۔ رسول کریم نے جا کے دسیا حضور میں خود رسا کٹیا، خبیب گریا، مڑ کے نہیں ملیا۔ حضور نے فرمایا زمین چنگا نہیں لگا کہ شہید نو اپنے علاقے، اس علاقے نے برداشت نہیں کیتا کہ شہید میرے کو چلا جائے، اس تو زمین کھل گئی اور اس زمین نے انہوں نگل لیا۔ ہوں علماء کی نام لکھ رہے بلی الارض کہ جنہوں زمین نگل گئی، اتنے اپنے سینے چ لے لیا۔